کہ آپ کا سفر بڑا طویل تھا، بڑا لمبا تھا. کل 82 لوگ تھے جو آپ کے ساتھ تھے. مکہ میں آپ کو پتہ نہیں چلا تھا کہ حضرت امام مسلم بن عقیل شہید ہو گئے. سفر کر کے جب مقام سعدیہ پر پہنچے تو آپ تک یہ خبر پہنچی کہ کوفہ والوں نے دھوکہ کیا ہے، غداری کر دی ہے، حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا. امام کو جب اس بات کی خبر ہوئی آپ کو بڑی تکلیف ہوئی، بڑا دکھ ہوا، لیکن آپ نے صبر کیا اور سارے ساتھیوں کو آپ نے جمع کر کے ان کو آگاہ کیا. دوستو، ساتھیوں، ہم کوفہ جا رہے تھے. کوفہ والوں نے ہمیں بلایا تھا، دعوت دی تھی، محبت کا وعدہ کیا تھا، لیکن اب حال یہ ہے کہ کوفہ والوں نے دھوکہ غداری کر دی ہے اور مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے بھائی کو شہید کر دیا. حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سن کر کے بہت سارے لوگ جو بیچ میں آ کر کے آپ سے ملے تھے یا آپ کے ساتھ ہوئے تھے، وہ سب کے سب آپ کا ساتھ چھوڑ کر کے چلے گئے. حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے آگے بڑھے، مقام حشر پر پہنچے تو ابن زیاد کی طرف سے 1000 سپاہیوں کو لے کر کے ملک جو ہے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابن زیاد کے پاس لینے کے لیے آ کر کے راستہ روک دیا. لیکن جس وقت وہ پہنچے تھے، مورخین نے لکھا ہے، یہ بڑی قابل سماعت والی بات ہے، 1000 کو ابن زیاد نے بھیجا اور یہ امام علی مقام امام حسین کے پاس جس وقت پہنچے یہ سب کے سب پیاسے تھے، ان کے گھوڑے پیاسے تھے، ان کے سپاہی پیاسے تھے. امام نے دیکھا وہ سپاہی آئے ہوئے ہیں، ان کے گھوڑے پیاس کی وجہ سے جو ہے پریشان ہے. تو حضرت امام نے اپنے بھائی حضرت عباس کو بلایا اور کہا، بھائی یہ سپاہی آئے ہیں، یہ سب کے سب پیاسے ہیں، ان کے گھوڑے بھی پیاسے ہیں، کام کرو اپنے پاس جو پانی ہے لے کر کے جاؤ، ان کے گھوڑوں کو بھی پلاؤ اور ان سپاہیوں کو بھی پلاؤ. قربان جاؤ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لوگ پوچھتے ہیں نا کہ امام پیاسے چلے گئے اور تم لوگ جو ہے سبیلے لگانے میں لگے ہوئے. بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں، لیکن ان کو معلوم نہیں کہ حضرت امام خود تو پیاسے چلے گئے، لیکن آخر وقت تک حضرت امام علی مقام دوسروں کو پلاتے پلاتے ہی جہاں ملک کے سپاہیوں کو پلایا، راستے میں آگے پہنچے تو ایک چھوٹا سا قافلہ ملا، وہ بھی پیاسا تھا، امام نے اسے بھی پلایا. تو یہ پانی دوسروں کو پلانا یہ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاندانی عادت ہے. جو سبیلے ہم لگاتے ہیں یہ امام کی سنت ہے، یہ امام کی سنت ہے. خیر، حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 1000 سپاہیوں نے آ کر کے گھیرا اور کہا، ہم آپ کے پیچھے اس وقت تک چلتے رہیں گے جب تک کہ آپ ابن زیاد کے پاس پہنچ نہ رہیں. باتیں کہی ہوئی، حضرت امام نے بتایا کہ میں اپنی مرضی سے نہیں آیا ہوں. کوفہ والوں نے بلایا ہے، خط پر خط بھیجے کہ جا کر کے لایا. اور کہنے لگے مجھے کسی خط کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں ہے، آپ کیا کہیں گے، کس نے بلایا ہے. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا خط اٹھا کر کے ان کے سامنے رکھ دیا اور کہا، تمہیں تو خط کے بارے میں معلوم نہیں، یہ دیکھو یہ کوفہ والوں کے خطوط ہیں جو انہوں نے بھیج کر کے بلایا اور کہا ہے آپ آئیں، ہم آپ کو پیار دیں گے، محبت دیں گے، آپ کا ساتھ. خیر، عزیزان محترم، حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قافلہ بڑھتا گیا اور 2 محرم الحرام کو حضرت امام کا یہ قافلہ میدان کربلا میں پہنچا. وہیں پر آپ کو ٹھہرا دیا گیا، روک دیا گیا اور کہا گیا کہ آپ ابن زیاد سے معلوم کریں گے آپ کے ساتھ کیا کرنا ہے. ابن
زیاد جیسا حکم دے گا ہم آپ کے ساتھ ویسے ہی کریں گے۔ نہر فرات کے اندر قریب ہی آپ کا خیمہ لگا دیں۔ ادھر ابن زیاد کے پاس خبر پہنچی کہ حسین بن علی کو اور ان کے قافلے کو روک لیا گیا ہے، تو اس نے ابن سعد جس کا ذکر آپ سن چکے ہیں، یہ عشرہ مبشرہ صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا ابن سعد، ہمارے ابن سعد جو ہے یہ بڑا لالچی آدمی اور اس نے اپنے ایمان کو دنیا کی حکومت کے چکر میں بیچ دیا، اپنی جو ہے اپنے ایمان کو دولت کے چکر میں بیچ دیا۔ 4000 فوجیوں کے ساتھ یہ ایران کی طرف جانا تھا چڑھائی کرنے۔ ابن زیاد نے کہا ایران کی طرف بعد میں جانا، یہ فوجیوں کو لے کر کے سپاہیوں کو لے کر کے سب سے پہلے کربلا کی طرف جاؤ، حسین بن علی سے مقابلہ کرو اور انہیں یزید کی بیعت کرنے پر مجبور کرو، اگر کر لیتے تو ٹھیک ہے، نہیں کرتے تو جو سختی کرے، جو سختی بڑھے وہ سختی ان کے ساتھ۔ خیر یہ 4000 فوجیوں کے ساتھ 1000 پہلے سے تھے، 4000 یہ بعد میں لے کر کے پہنچے، 5000 فوجی حضرت امام کے پاس پہنچ گئے۔ حضرت امام نے دیکھا یہ لوگ تو کہہ رہے تھے کہ مقابلہ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں، ہم معاملہ طے کرنا چاہتے اور یہ فوجی سپاہیوں پر سپاہی بھیج رہے ہیں، وہ ان کی ارادے نے ان کی نیت اچھی نہیں۔ ابن صاحب کو بلایا، اس سے باتیں کی، اتنی بڑی فوج، اتنے بڑے سپاہی لے کر کے آئے ہو، اتنی بڑی جماعت لے کر کے آئے ہو، کیا ارادہ ہے تمہارا؟ تو اس نے کہا آپ ابن زیاد نے حکم دیا ہے کہ ہم آپ کو جو ہے ابن زیاد کے پاس لے کر کے جائیں، کیا تو آپ یزید کی بیعت قبول کر لیں، اور اگر آپ قبول نہیں کرتے ہیں تو پھر آپ انتظار کریں ابن زیاد جو حکم دے گا۔ خیر ابن زیاد نے یہ فوج بھیج دی۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن سعد کے ساتھ 3 باتیں رکھی اور کہا کہ اگر ان 3 باتوں میں سے ابن زیاد کوئی بات قبول کر لیتا ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ مجھے یزید کے پاس جانے دیا جائے، میں جا کر کے اپنا معاملہ یزید سے طے کروں، جس طرح حضرت امیر معاویہ سے حضرت امام حسن نے طے کیا۔ دوسری بات یہ ہے یا تو میں جہاں سے آیا تھا مجھے وہیں پر جانے دیا جائے، اور یا پھر اجازت دے دی جائے میں جہاں چاہوں یہ قریب میں اپنی بقیہ زندگی گزاروں۔ ان تینوں باتوں میں سے کوئی بھی ایک بات قبول کر لے۔ یہ بات ابن سعد نے لکھ کر کے ابن زیاد کے پاس قریب تھا کہ ان باتوں میں سے ابن زیاد کوئی ایک بات مان لیتا اور صلح ہو جاتی، معاملہ حل ہو جاتا، خون خرابہ نہیں ہوتا۔ اس نے قریب بیٹھے ہوئے لوگوں سے مشورہ کیا کہ ابن سعد نے خط بھیجا ہے اور اس میں یہ لکھا ہے کہ حسین صلح کرنے کے لیے تیار ہے، اب بتاؤ تم کیا کرنا چاہتے؟ تو ان لوگوں میں ایک شیطان صفت، ایک خبیث ذہن کا آدمی وہاں پر بیٹھا ہوا تھا جس کا نام شمر ذی الجوشن تھا۔ اس نے کہا یہ تو بڑے شرم والی بات ہے، اگر حسین ابن علی بغیر بیعت کے چلے گئے واپس تو لوگ یہ کہیں گے کہ ابن زیاد بزدل ہے، کمزور ہے، وہ مقابلہ نہیں کر سکا، وہ حسین سے بیعت نہیں لے سکا۔ بھڑکانے لگا اور کہنے لگا تمہاری ناک کٹ جائے گی، تمہاری عزت خراب ہو جائے گی اگر امام حسین ابن علی بغیر بیعت کے واپس چلے گئے۔ وہ ابن زیاد کو کہیں نہ کہیں ڈر پڑ رہا تھا کہ بات جو ہے صلح کی چل رہی ہے، معاملہ بہتر ہو جائے گا۔ شمر نے اس کو بھڑکا دیا اور کہا تیری عزت خراب ہو جائے گی، لوگ تیرے اوپر تھوکیں گے، تیری بدنامی ہو جائے گی اگر امام حسین بغیر بیعت کے چلے گئے۔ خیر اس نے جب بھڑکایا تو ابن زیاد بات کہنے لگا بات تو تیری صحیح ہے۔ اس نے فوراً ایک خط تیار کیا اور کہا ابن سعد کے پاس جاؤ اور ابن سعد سے کہو کہ اگر حسین کا وہ مقابلہ کرنا چاہتا تو ٹھیک، اور اگر وہ انکار کرتا ہے تو گردن مار دو۔ یزید کی بیعت حسین لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر ہمارے سامنے گھٹنا ٹیکتے سر جھکاتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر ان کا مقابلہ کرو۔ ابن سعد اگر نہیں تیار ہے تو پھر اس کی گردن کو مار دو۔ یہ کہہ کر کے شمر کو بھیج دیا۔ اب شمر خبیث یہ پہنچا وہاں پر، اس نے جا کر کے ابن سعد کو بھڑکانا شروع کر دیا، ابن سعد کو کر دیا۔ وہ ابن سعد جو لالچی تھا، جو اپنا ایمان حکومت کے چکر میں بیچ چکا تھا، عزیزان مطلب کیا ہے، جب وہ پہنچا وہاں پر اور اس نے جا کر کے یہ بات بتائی تو اس نے کہا میں ہرگز سپاہیوں کی سربراہی تجھے نہیں دے سکتا،
تو چاہتا ہے کہ سربراہی تجھے مل جائے اور یہ حکومت جو ایران کی حکومت ہے کی حکومت ہے وہ تجھے حاصل ہو جائے. اس حکومت کو میں کسی بھی قیمت پر جانے نہیں دوں گا. عزیزان محترم، خیر ابن سعد نے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کی خبر پہنچائی. امام نے کہا کچھ بھی ہو جائے ہم یزید کی بیعت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اس کے لیے ہمیں کچھ بھی کرنا پڑے، مقابلہ کرنے کے لیے ہم کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم یزید کی بیعت نہیں کریں گے. 9 محرم الحرام شام کے وقت، یاد نہ معلوم ہے نا، یہ 10ویں شب ہے آج کی رات. اسی رات 10ویں محرم کی شب امام علی مقام سے شام کے وقت گفتگو کی باتیں ہوئی. امام نے کہا کہ مقابلہ کرنا چاہتے ہو ایک رات مجھے دے دو، اس لیے تاکہ میں اپنے رب کی عبادت کر سکوں، ذکر و اذکار کر سکوں، قرآن پاک کی تلاوت. ایک رات کی مہلت حضرت امام علی مقام کو، اور پھر جب یہ رات مل گئی تو پھر امام اور امام کے قافلے والوں نے پوری رات اللہ کی عبادت، نفل کے وقت گزارے، سجدوں میں گزارے، قرآن پاک کی تلاوت گزارے. سارے کے سارے جو ہے وہ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی تھے، انہوں نے اللہ کی عبادت میں گزارا. پھر امام نے اپنے ساتھیوں کو جمع کر کے ان کے درمیان خطبہ دیا رات کے ہی وقت میں. امام نے کہا کہ اے میرے ساتھیوں سنو، یہ یزید میرے خون کا پیاسا ہے، اگر یہ اس کے سامنے میں چلا گیا اور یہ میرا خون بہا دیا تو پھر اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے. اس کو آپ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، میری طرف سے آپ لوگوں کو چھوٹ ہے، آپ لوگوں کو اجازت، رات کے اس اندھیرے میں آپ چلے جائیں، آپ سے میری کوئی شکایت نہیں ہے، کوئی پکڑ آپ کی نہیں ہوگی، آپ کو میری خاطر اپنی جان کو خطرے میں نہ ڈالیں. حضرت امام علی مقام امام حسین نے اس 10ویں شب کے اندر اپنے ساتھیوں کے درمیان یہ حضرت عباس حضرت علی کے بیٹے وہ کھڑے اور کہنے لگے بھائی آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے بغیر زندگی گزاریں؟ ہم آپ کے ساتھ آئے تھے، آپ کے ساتھ رہیں گے، اگر آپ یزیدیوں کا مقابلہ کرتے ہیں ہم بھی مقابلہ کریں گے، اگر جان کی قربانی پیش کرنی پڑے تو ہم بھی قربانی پیش کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم کسی بھی حال میں آپ کا ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم ہر حال میں آپ کے ساتھ رہیں گے، آپ کے ساتھ زندہ رہیں، آپ کے ساتھ ہی ہمیں موت چاہیے، ہم آپ کے بغیر زندگی گزارنا نہیں چاہتے. خیر حضرت امام نے سمجھایا، لیکن آپ کے سارے ساتھیوں نے بڑے جوش، بڑے جذبے اور بڑی محبت کا اظہار کیا اور کہا آپ کا ساتھ چھوڑ کر کے نہیں جائیں گے. پوری رات عبادت ہوئی، فجر کی نماز کا وقت ہوا، اذان دی گئی، فجر کی نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کی گئی. یہ آخری نماز جس کو جماعت کے ساتھ آپ نے ساتھیوں نے اور آپ نے ادا فرمایا. اس کے بعد جنگ کا اعلان ہوا. جب جنگ کے اعلان کا وقت آیا اور دونوں طرف سے جب معاملہ طے ہو گیا کہ اب جنگ ہی ہونا ہے، ابن سعد نے اعلان کر دیا کہ اب جنگ ہونا ہے، اپنے سپاہیوں کو حکم دے دیا کہ تیر اور تلواروں کو جو ہے تیار کر دیا جائے. تو پھر وہ جو تھے جنہوں نے راستہ روکا تھا وہ بیچ میں آ کر کے کھڑے ہوئے اور ابن سعد سے کہنے لگے ابن سعد تو کیا واقعی میں نواسہ رسول کا خون بہائے گا، امام حسین کا خون بہائے گا؟ کیا تجھے معلوم نہیں کہ وہ نبی کے نواسے ہیں؟ مجھے نہیں معلوم تھا کہ ان کے خون کا پیاسا ہو جائے گا، تو ان کے سامنے تلوار اٹھائے گا؟ یہ بتا، جس نبی کا کلمہ آپ لوگ پڑھتے ہیں اس نبی کا نواسہ کون ہے؟ حسین ہے کہ نہیں ہے؟ علی کے بیٹے کون ہے؟ حسین ہے کہ نہیں ہے؟ فاطمہ کے جو ہے لاڈلے کون ہے؟ حسین ہے کہ نہیں؟ خیر حضرت حر نے جو ہے ان کے سامنے یہ باتیں رکھی. اس کے بعد کہتے ہیں کہ بات کرتے کرتے حضرت حر جو ہے ان کا جسم قافلے لگا. یزیدی خود جیسے ایک سپاہی نکلا اور کہنے لگا حر تو اتنا بڑا بہادر اور حسین سے ڈر گئے، علی کے بیٹے سے ڈر گیا. تو حضرت حر نے کہا یہ ایک طرف دوزخ اور دوسری طرف جنت ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ آگ جو ہے جہنم کے گڑھوں میں آگ دہک رہی ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ جنت کے آرام و آسائش ہے. اے یزیدیو، اے کوفیو، جس راہ پر تم ہو یہ جہنم
जहन्नम की राह है, ये जहन्नम का रास्ता है। और कसम वल्लाह की मैं जहन्नम के गड़े में जाना पसंद नहीं करूँगा। हज़रत हुर वो फौरन उस काफिले से, उस जो है सिपाहियों की जमात से निकले, अपने परिवार के साथ, आपका एक बेटा था अब्दुल्ला, आपकी बीवी, दोनों के साथ निकले और जाकर के इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला और कहने लगे, इमाम मैं आपका मुजरिम हूँ, मैंने आपका रास्ता रोका, आपको मैदान करबला में ठहरने पर मजबूर किया, अगर मैं ना रोकता आप कहीं न किसी रास्ते को आप अपना लेते, लेकिन मैंने रोका, मैं आपका मुजरिम हूँ। लेकिन मैं हुसैन, मुझे मालूम नहीं था कि यजीदी या कूफी आपके खून के प्यासे हो जाएंगे। अब तो मुझे मालूम हुआ है कि आपसे मुकाबला करेंगे, आपका खून बहाएंगे, तो मैं आपके पास आया हूँ, आप मुझे कबूल कर दें, आप मुझे अपने गुलामों में शामिल फरमा लें। क्या मैं इस काबिल हूँ कि आप माफ़ कर सकें मुझे? अरे इमाम, जिनको सिखाया ही गया था माफ़ करना, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिन्होंने ज़िंदगी भर सीखा था, कोई कितनी बड़ी गलती क्यों ना करे, एहसास के साथ और सच्चे दिल से अगर आपके पास आए और माफ़ी तलब करे तो रसूलुल्लाह की तालीम से माफ़ कर दिया जाए। आप तो नमाज़ रसूल थे, आप तो नबी के शहजादे थे, आप कैसे माफ़ नहीं करते? हज़रत इमाम हुसैन ने कहा, अगर तुम सच्चे दिल से आए हो तो मैं तुम्हें अपनाने के लिए तैयार हूँ, मैं तुम्हें कबूल करने के लिए तैयार हूँ। हज़रत हुर को हज़रत इमाम हुसैन ने अपने गुलामों में शामिल फरमा दिया। अब हज़रत हुर कहते हैं कि इमाम, अब जब आपने अपनी जमात में अपने गुलामों में मुझे शामिल कर लिया है और जब का ऐलान भी हो गया है, तो आप मुझे इजाज़त दें मैं जाकर के जो है यजीदियों और कूफियों का मुकाबला करूँ। हज़रत इमाम ने कहा, ठीक है, आप जैसे बेहतर समझे। तो उनका जो बेटा था अब्दुल्ला, बताते वो भी जवान था, अल्हम्दुलिल्लाह बहादुर था, कहने लगा, अब्बा आप मेरे रहते हुए आप जाकर के इन यजीदियों से मुकाबला करेंगे, पहले जाने का हक तो मेरा है, मुझे आप जाने दें। सबसे पहले उनके साहबजादे अब्दुल्ला जो है वो मैदान करबला में जाते हैं, इन यजीदियों का मुकाबला करते हैं और हुसैन आदम की तरफ से जाने शहादत होती है। फिर हुर की बारी आती है और मेरे दोस्तों में एक बात बताऊँ आपको कि हज़रत हुर का मामला ऐसा था कि कूफा का बड़ा बहादुर ताकतवर उनके सामने ठहरने की हिम्मत नहीं करता था। जब हज़रत हुर मैदान करबला में पहुंचे मुकाबला करने के लिए कूफियों का, इन यजीदियों का, तो बड़े बड़े पहलवानों ने अपनी औलादों से कह दिया, उनके सामने न जाना, अगर तुम उनके सामने गए ना तो तुम्हारी गर्दन को कोई बचा नहीं सकता है, इतना बड़ा बहादुर, इतनी ताकतवर है। और जब हज़रत हुर कूफियों के मुकाबले में गए, पूरे कूफियों और पूरे सिपाहियों के दरमियान कोहराम मच गया, जमकर के मुकाबला किया। हुसैन आदम के इस गुलाम ने अपनी बहादुरी के जौहर दिखा दी, जमकर मुकाबला किया। लेकिन कहाँ 22,000 का लश्कर, कहाँ 22,000 का लश्कर और कहाँ एक अकेला बहादुर, ये अकेला बहादुर उनके बीच में जाकर के घुस जाते हैं, उनके गर्दनों को मारते हैं। वक्त आता है कि चारों तरफ से घेर करके इन यजीदियों ने इस कदर तीर बरसाई, इस कदर तीर बरसाई, उस कदर तलवारें चलाई है कि हज़रत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये गुलाम हज़रत हुर शहीद हो जाते हैं। फिर उसके बाद में साथियों की बारी आती है, सबके सब बारी बारी जा करके अपनी जान जो है अपनी जान पर अल्लाह के नाम से मांगते। अब मैं दोस्त एक बात मैं बताऊँगा कि जब तक हज़रत इमाम हुसैन की ये साथी जो है बाहयात होते, जिंदा होते हैं, इनका वादा होता है कि इमाम जब तक हम जिंदा हैं आपके खेमे की तरफ या आपके घर वालों की तरफ एक तीर भी जाने नहीं देंगे। और यकीन माने कि जब तक आपके साथी जिंदा थे उन्होंने एक भी तीर हज़रत इमाम के घर वालों की तरफ जाने नहीं दिया। जो भी तीर हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर वालों की तरफ यजीदियों ने देखा, कोई ना कोई गुलाम जाकर के उसे अपने सीने पर ले गया, किसी गुलाम ने जो है उस तीर को अपने सीने पर ले लिया, लेकिन हज़रत इमाम हुसैन के घर वालों की तरफ एक तीर भी नहीं जाने दिया। सब ने बारी बारी एक एक करके जाकर के मैदान करबला में जामे शहादत को रोज़ फरमाया, सब के सब शहीद हो गए। अब बारी आई आपके घर वालों की, हज़रत अमीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटों की बारी आई, मुस्लिम बिन अकील के भाइयों की बारी आई। तो आप जानते हैं कि हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील के ये दो साहबजादे जो मोहम्मद और इब्राहिम थे जिन्हें कूफा के अंदर शहीद किया था, इनके अलावा इनके एक बड़े भाई भी थे हज़रत अब्दुल्ला बिन मुस्लिम, हज़रत मुस्लिम के बड़े बेटे थे।
جب میدان کربلا میں مقابلے کی باری آئی تو یہ حاضر ہوئے حضرت امام کے پاس اور کہا چچا جان مجھے اجازت ہے، میں چاہتا ہوں کہ یزیدیوں کے سروں کو اڑا کر کے میں اپنے باپ کے خون کا بدلہ لوں، میں اپنے باپ کے خون کا بدلہ لوں، میں اپنے بھائیوں کے خون کا بدلہ لوں۔ حضرت امام نے کہا بیٹا جاؤ اگر جانا چاہتے ہیں۔ پھر یہ علی کے گھر کا بہادر یہ بھی جاتے ہیں، بڑی ہمت سے بڑی جوانمردی سے مقابلہ کرتے ہیں، اتنے سر اڑتے ہیں ان کے یزیدیوں کے، کوئی بھی بہادر حضرت امام حسین کی طرف سے جاتا ہے ایسا نہیں ہوتا ہے کہ 50-100 کے سر اڑتا ہے، سینکڑوں کے سر اڑتا ہے، لیکن 22,000 کی تعداد میں ہے، 22,000 ہے۔ اگر ایک بہادر 72 لے لیا جائے، 72 اگر ایک 1,000 یا 2,000 یا 4,000 5,000 کی کاٹتے ہیں تب بھی کہیں نہ کہیں وہ بچ جاتے ہیں۔ میرے دوستوں کے بہادروں نے وہ جواب آ کے دکھائی، چھوٹے چھوٹے بچوں نے، کم عمر کے جوانوں نے سینکڑوں کی تعداد میں یزیدیوں کے سر کو اٹھایا اور پھر جا کر کے جا کے شہادت پہنچی۔ حضرت امام مسلم کے بھائیوں کی باری آئی، انہوں نے جا کر کے بہادری دکھائی۔ پھر حضرت علی کے اور بیٹوں کی باری آئی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ بھی 4 بیٹے اور تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان کربلا میں شہید، 3 تو حضرت عباس کے بھائی تھے، یہ 3 لوگ تھے۔ اور جانتے ہیں ایک بات اور میں بتاؤں تاریخی بات کہ شمر بن جوزن جس کا ذکر آپ نے سنا، جس نے ابن زیاد کو بھڑکایا، اس کے دماغ کو اس کے ذہن کو خراب کیا، یہ شمر حضرت عباس علمدار کے رشتے میں آتا تھا اور رشتے میں معمول رکھتا تھا، رشتے میں آتا، یہ امان لکھوا کر کے لے کے آئے، اس نے امان لکھوا دیا تھا کہ میرے بہن کے بیٹے بھی ہیں وہاں پر، آپ امان لکھ دو کہ ان کے سروں پر جو ہے یا ان کی گردنوں پر تلوار نہیں رکھی جائے گی۔ ابن زیاد نے حضرت عباس کے بھائیوں کے لیے امان لکھ دیا، لیکن جب وہ امان کا اعلان کیا حضرت عباس نے کہا تیرے جیسے لعنتیوں کی امان پر جو ہے میں تھوکتا ہوں، میں اپنے حسین پر ایک جان کیا 100 جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، تو مجھے امان دیتا ہے، میں تیرے امان میں آؤں گا، تو نماز رسول کے سامنے تلوار اٹھائے گا اور میں تیری امان میں آؤں گا۔ حضرت علی کے شہزادوں کی باری پر باری باری یہ سب کے سب شہید ہوتے۔ اب میرے دوستوں جب سارے ساتھی شہید ہو جاتے ہیں، اولاد امیر شہید ہو جاتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے یہ سب شہید ہو جاتے ہیں، تو اب پھر باری آتی ہے آپ کے جوانوں، آپ کے جوانوں، آپ کے شہزادوں، حضرت امام قاسم حسن مجتبیٰ کے بیٹے حضرت امام قاسم رضی اللہ عنہ اپنے چچا کے پاس پہنچتے ہیں، چچا مجھے بھی میدان میں جانے کی اجازت ہے۔ اہتمام کہتے ہیں کہ میرے بھائی کی نشانی ہو، میں کیسے جاؤں؟ اور 19 سال کا نوجوان کوئی آ کر کے اپنے چچا کے سامنے کھڑے ہو، اور وہ چچا جو اپنے بھائی سے بے انتہا بے شمار محبت کرتا ہو، جو اپنے بھتیجے سے بے شمار محبت کرتا ہو، اور اس کی بیٹی کی شادی بھی اس کے ساتھ طے کر دی گئی ہو، حضرت سکینہ کا نکاح جو ہے طے ہو چکا تھا، نکاح طے ہو چکا تھا حضرت امام قاسم کے ساتھ، بول گیا حضرت امام حسین کے پاس، چچا آپ مجھے اجازت دیں میدان کربلا میں جاؤں۔ امام نے کس دل کی کس ہمت کے ساتھ کس جگر اور کس دل کے ساتھ میں کہتا ہوں تو میرے بھائی کی نشانی ہو، جب بھی بھائی مجھے یاد آتے ہیں میں تمہارے چہرے کو دیکھ لوں، لیکن خیر حضرت امام قاسم نے جب ضد کیا اور آپ نے وہ تعویذ جس کے اندر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی سال پہلے لے کر کے حضرت امام قاسم کے بازو پر باندھ دیا تھا، اس تعویذ کو کھول کر کے حضرت امام حسین کے ہاتھوں میں رکھا، جس میں لکھا ہوا تھا بھائی جان جب آپ مصیبت میں ہو میں اپنے بیٹے کو حکم دیتا ہوں کہ اس مصیبت کے وقت وہ تمہارے آگے آگے چلے یا تم پر اپنی جان کو قربان کرے، اپنے آپ کو پیش کرے تمہارے آگے، تمہارے آگے رہے، آگے رہنے کا مطلب یہ ہے کہ تم سے پہلے جا کر کے تمہارے دشمن سے مقابلہ کہتے امام قاسم رضی اللہ عنہ جب اس تعویذ کو کھول کر کے حضرت امام حسین کے سامنے رکھا تو آپ کے پاس کوئی اور جواز نہیں تھا، کوئی اور طریقہ نہیں تھا، میں آپ کی اجازت دیتا حضرت امام قاسم کے بارے میں سنے آپ، یہ ایسا بہادر ایسے جوان مرد لوگ جنگ میں اترنے سے پہلے اپنی حفاظتی تدابیر کو اختیار کرتے ہیں، زرہ پہنتے ہیں تاکہ کوئی تیر آ کر کے جسم پر لگے تو وہ زرہ جو جنگ کے اندر
فوجی یا سپاہی استعمال کرتے ہیں وہ جو ہے اس کی حفاظت کر سکے. لیکن جنگ میں جو ہے جانے کی باری آئی تو حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی دستہ نہیں پہنا, کوئی فوجی دستہ نہیں لگایا, حفاظتی کوئی تدابیر نہیں کی. نہت تھے, تلوار اٹھائے اور میدان کربلا میں کود گئے. اور یزید کے سپاہیوں کا کہنا ہے, سنیں آپ, یزید کے سپاہیوں کا کہنا ہے جب امام قاسم میدان کربلا میں آئے اور آ کر کے یزیدیوں کو للکارنا شروع کیے, ہم نے جب ان کے چہروں کی طرف دیکھا, ہم نے جب ان کے چہرے کو دیکھا, اتنے خوبصورت تھے, اتنے حسین و جمیل تھے, یوں محسوس ہوتا تھا جیسے آسمان سے چاند کا ٹکڑا اتر آیا, آسمان سے چاند کا ٹکڑا اتر آیا, اتنے خوبصورت تھے. کئی یزید کے سپاہیوں کا کہنا ہم ان کے چہرے کو دیکھے تو دیکھتے رہ گئے, اتنے خوبصورت تھے. اور ایسا بات نہت تھا, صرف ہاتھ میں تلوار ہے, صرف ہاتھ میں تلوار ہے, اور للکارنا یزیدیوں کو کسی کی ہمت نہیں ہو رہی ہے. ان کے جذبے, ان کے اس ذوق شہادت اور ان کے اس ہمت کے سامنے کھڑے ہونے کی. کافی دیر تک آپ للکارتے ہیں. پھر آخرکار ابن سعد مجبور ہو کر کے ایک نامی پہلوان ارسل سے کہتا ہے, ارسل 1000 کے تعداد میں اکیلا کافی سمجھا جاتا ہے, تیرا نام ملک شام اور شام کے اطراف میں مشہور ہے, تو اتنا بڑا بہادر ہے, اور ایک بچہ کم عمر کا جوان وہ تجھے للکار رہا ہے, اور تیرے اندر یہ ہمت نہیں ہو رہی اس کا مقابلہ کر. کہنے لگا ابن سعد کیا کر رہا ہے, میری بے عزتی کروائے گا, قاسم کے سامنے بھیج کر کے میری بے عزتی کروائے گا, میں نامی پہلوان, یہ چھوٹا سا بچہ کم عمر کا, کوئی ہنر نہیں اس کے پاس, میں اس کے سامنے جا کر کے بے عزتی کرواؤں. وہ مغرور ہو کر کے کہنے لگا میرے پاس 4 بیٹے ہیں, ان 4 میں سے کسی ایک کو بھیج کر کے اپنی سر بنا کر. اسے اپنی طاقت پر بڑا ناز تھا, بڑا غرور تھا, بڑا گھمنڈ تھا. اس نے کہا کسی بھی بیٹے کو بھیج کر کے ابھی میں قاسم کے سر کو منوا دیتا ہوں. میرے دوستو اس کو معلوم نہیں تھا کہ حضرت امام قاسم کے رگوں میں حضرت علی کا خون, علی شیر خدا کا خون. اور میرے دوستو ایک بہادری کی بات بتاؤں جس کو جب بھی میں پڑھتا ہوں حقیقت مانے حضرت امام قاسم کو لاکھوں کروڑوں بار سلام کرنے کا, ان کی ہمت پر سلام بھیجنے کا دل کرتا ہے. حضرت امام قاسم کے سامنے اس ارزب پہلوان نے اپنے بڑے بیٹے کو بھیجا, اور تاریخ میں آتا ہے, مؤرخین نے لکھا ہے کہ حضرت حسن مصطفیٰ کی شہزادے نے علی شیر خدا کے اس پوتے نے 1 بار سے 2 بار نہیں کیا, صرف ایک ہی بار میں اس کے تمام بیٹوں کو جو ہے زمین کے اندر واسطے جہنم کر دیا. ایک بار بڑا بیٹا میرا ڈیگے مارتا ہوا, میں فلاں بہادر کا بیٹا ہوں, میں فلاں بہادر ہوں, آپ نے تلوار اٹھائی, ایک بار کیا, ایک بار سے 2 بار, ایک بار کیا, ایک ہی بار میں اس کے 2 حصے, اس کے جسم کے 2 حصے ہو گئے. دوسرا گیا, تو نے میرے بھائی کو قتل کیا ہے, ابھی میں بتاتا ہوں, وہ بھی گیا ڈیگے مارتا ہوا, ایک بار کے سوا اسے بھی 2 بار نہیں کیا, ایک ہی بار میں اس کے بھی جسم کے 2 حصے. اس کے 4 بیٹوں کو صرف ایک ہی بار میں حسن مصطفیٰ کے شہزادے حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہی بار میں ان سب کی گردنوں کو مار دیا. وہ ارزب پہلوان جو حضرت امام قاسم کے سامنے جانے سے اپنی بے عزتی سمجھتا تھا, کہتا تھا میں نامی پہلوان, میں اتنا مشہور پہلوان, اس بچے کے سامنے جاؤں. اب جب 4 بیٹوں کو گنوا دیا نا تو غصے میں جو ہے کھلملاتا ہوا گھوڑے پر سوار ہوا حضرت امام قاسم کے سامنے. حضرت امام قاسم اس کے بیٹے کی تلوار پسند آ گئی, اس کے بیٹے کی تلوار حضرت امام قاسم کو پسند آ گئی, اپنی تلوار رکھی اور اس کی تلوار کو. جب یہ گئے اس نے دیکھا کہ امام قاسم کے ہاتھ میں اس کے بیٹے کی تلوار, یہ تو میری بیٹی. امام قاسم نے کہا یہ تیرے بیٹے کی تلوار, وہ دے کر کے گیا کہ میں اسی تلوار سے تیری گردن کو ماروں. وہ کہنے لگا بیٹا آپ کو تیار ہو جا, جانتا نہیں میں کون ہوں. کہا اگر میں تجھے نہیں جانتا ہوں تو تو بھی نہیں جانتا ہے کہ میں کون ہوں. اگر تو پہلوان ہے, اگر تو نامی ہے تو میں تجھ سے کہیں زیادہ میں پہلوان ہوں, اور تجھے معلوم نہیں کہ میں علی شیر خدا کا پوتا ہوں. کہا کچھ باتیں ہوئی, اس کے بعد میں حضرت امام قاسم نے کہا کہ اتنا نامی پہلوان ہے, اتنی ڈیگے مارتا ہے, لیکن گھوڑے کی ضد کسنی نہیں آتی ہے تجھے, اور جو کہ جنگ کے میدان میں اس طرح کی چیزیں کہنا جائز ہے, درست ہے. آپ نے اس طرح کی باتیں کی, اس کے سر جھکایا اور آپ نے جو ہے تلوار لہرائی, ایک ہی بار میں اس کی گردن کو مارا. سر کہیں اور ہے, جس کو کہیں اور. واصل جو ہے سارا غرور, سارا گھمنڈ
سارا تکبر منٹوں کے اندر خاک میں مل گیا اور پھر آپ نے نکالنا شروع کر دیا. آپ کے اندر جو جذبہ تھا، جو جوش تھا، وہ اور زیادہ بڑھ گیا. آپ نے اپنی تلوار لگائی اور ابن سعد کو پکار کر کے کہنے لگا، ابن سعد اور کوئی مہمان ہو تو میرے مقابلے. ابن سعد نے کہا کہ اگر اس طرح مقابلہ کریں گے تو اتنا نامی پہلوان جس کے سامنے کوئی کھڑے ہونے کی ہمت نہیں کرتا تھا، اس پہلوان کو قاسم نے ایک لمحے میں دھول چٹا دی. اگر اکیلے مقابلہ کیا گیا تو حسن مجتبیٰ کے اس شہزادے سے مقابلہ کرنا دشوار ہوگا. چاروں طرف سے گھیر دیا گیا حضرت امام قاسم کو اور تیروں کی اس طرح برسات ہوئی نا کہ جسم کا کوئی حصہ باقی نہیں تھا حضرت امام قاسم کا جس پر تیر نہ لگا. پورے جسم کو چھلنی کر دیا گیا، زخموں سے چور چور ہو گئے حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ. لیکن میرے دوستوں، بہادری دیکھے، ہمت دیکھے، طاقت دیکھے حضرت امام قاسم کی کہ ہر کوئی زخمی ہونے کے بعد گھوڑے سے نیچے گرا، لیکن حضرت امام قاسم گھوڑے سے نیچے نہیں آئے. یہ تاریخی بات ہے. پورا جسم چھلنی ہو گیا ہے، جسم کا کوئی حصہ نہیں جہاں پر تیر نہ لگی ہو. چاروں طرف سے تیروں کی برسات ہوئی ہے، لیکن حضرت امام قاسم زمین پر نہیں آئے. جب آپ زمین پر نہیں آئے اور آپ پورے طور پر جواب کی ہمت ہوئی، تلوار جب آپ کے ہاتھ سے گر گئی اور آپ گھوڑے سے نیچے اترنے کے لیے تیار نہیں تھے، تو پھر یزیدیوں نے گستاخی کرنا شروع کر دی. ان کوفیوں نے گستاخی کرنا شروع کر دی. اور کیا گستاخی کرنے لگے؟ حضرت امام قاسم کے کپڑوں کے ساتھ گستاخی کرنے لگے. کپڑوں کے ساتھ یہ جو ایک کھیلنے لگے اور آپ کے جسم کو دھکا دینے لگے، گھوڑے سے گرانے لگے. حضرت امام حسین نے جب دیکھا حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس طرح کرتے ہوئے، تو امام دوڑتے ہوئے آئے اور آ کر انہیں کسی طریقے سے الگ کیا، دور کیا اور امام قاسم کے سر کو جو ہے اپنی گود میں رکھا. امام نے آنکھ کھولی اور اپنے چچا